نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج مڈلز برو میں آپ سب کے ساتھ یہاں اس مجلس میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مجلس سے بے پناہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو بہترین کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کو رکھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہیں ایک ٹیسٹ سے گزارا. کہانی ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کیا تھا. وہ ٹیسٹ تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ بس اللہ کا حکم ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ درختوں کے اوپر جو کچھ لگتا ہے وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس درخت کے پاس جانا حرام تھا. مگر آدم علیہ السلام بھول گئے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اولاد بھی بھولتی، اور یہ جانتے ہوئے بھی، واضح حکم معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ کچھ کام نہیں کرنے، ہم سب غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم سب بھول کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر گزرتے ہیں. اور پھر جب احساس ہوتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمیں بخشے گا نہیں، تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب پھسلتا ہے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے کا بھی موقع ہوتا ہے. انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس غلطی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی بھول چوک کا شکار ہوتا ہے یا اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس غلطی سے توبہ، معافی اور باہر نکلنے کا راستہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. انسان وہ نہیں جو غلطی نہ کرے، وہ تو پھر فرشتے ہی ہیں جو غلطی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. انسان وہی ہے جو غلطی کرتے ہیں لیکن اس پر جو توبہ کر لے وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ کا پیارا ہے. اور جو توبہ نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ شیطان کا دوست ہے. کیونکہ شیطان نے کیا کیا تھا، اس سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتا تو اس نے کہا تو نے ہی مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے کیوں حکم دیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں. اپنی غلطی مانی نہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سامنے دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے کے بعد. ایک ہے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنی روش سے باز آنے کا، اور دوسرا ہے غلطی پر اڑ جانے کا اور اس پر ڈھیٹ بن جانے کا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں. اگر انسان غلطی پر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کے دنیا کے لیے اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی. گناہوں کے بہت سے اثرات دنیا میں بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں، اس کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے روزمرہ کے کاموں پر. اور اسی طرح اگر انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں بھی اس کے لیے سخت مصیبت اور سخت نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم
استغفار کرنا سیکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر جم نہیں جاتے، بلکہ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت، بخشش. یعنی جو بخشش مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. مغفرۃ من ربہم، اور کیا بدلہ ہے؟ وجنات، اور باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کی جزا، عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے. تو اس سے انسان کو کتنا حوصلہ ہوتا ہے، کتنی تسلی ہوتی، کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے. اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان کا سانس اکھڑنے نہ لگ جائے، یعنی موت کے فرشتے نہ اس کو نظر آ جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور غلطیوں پر اصرار نہ کریں. اور نہ صرف یہ کہ یہ گناہ یا یہ غلطی انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، بلکہ باغوں میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتی. یعنی کتنی خوشی کی بات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ بعض اوقات انسان کی غلطیاں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں اگر وہ توبہ کر لے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں اور سعادتوں سے محرومی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈپریشن آنے لگتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے جو انسان کر کے بھول چکا ہوتا ہے. دیکھیے بہت سی غلطیاں تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم غلطی سمجھتے ہیں، لیکن کتنے ہی گناہ ایسے ہیں جن کو اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کون سا قصور کر رہے ہیں. تو اس لیے جب انسان ڈھیٹ بن کے ضد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ پڑتا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کم ہو جاتی. کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، بس ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دے اس کو مانا جائے. تو جو انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، اس کے ادب میں کمی کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ یا کوئی بزرگ، نانا دادا آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں یا کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کے اپوزٹ کرتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ان کا دل کیسا ہوگا؟ وہ ہرٹ ہوں گے اور وہ اس کو برا مانیں گے اور اس پر ناراض ہوں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی. اطاعت ادب ہے، اطاعت رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اور نافرمانی ایک طرح سے تعظیم میں کمی ہے، ادب میں کمی ہے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نیکی کے کاموں میں استقامت نہیں آتی. یعنی کبھی جوش آیا تو کر لیا اور اس کے بعد پھر بالکل بھول گئے، چھوڑ دیا. کچھ دن تو بہت اچھے کام کیے اور کچھ دن بالکل کچھ بھی نہ کیا. کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی بالکل نہ پڑھی.
تو ایسا شخص جو ہے وہ متلون مزاج ہوتا ہے اور اس کے دل میں استقامت نہیں ہوتی، اور پھر بعض اوقات آہستہ آہستہ گناہ پہ گناہ کرتے 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 وہ بالکل دین سے منحرف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر گناہ انسان کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے. ایک گناہ کیا توبہ نہیں کی دور ہوئے، پھر گناہ کیا توبہ نہیں کی اور دور ہوئے اور دور ہوئے اور دور ہوئے، حتیٰ کہ وہ دل شروع میں تو بڑا ندامت محسوس کرتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، اور جب بے حس ہوتا ہے تو پھر توبہ کی توفیق اور چھنتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر بصیرت بھی چلی جاتی، یعنی انسان کے اندر وہ جو سوچ سمجھ اور حکمت اور بصیرت ہوتی ہے، اور انسان جو گناہوں کو اچھے برے کے فرق کو پہچانتا ہے وہ پہچان ہی ختم ہو جاتی. اور ایک اس قدر بدبختی کی بات ہے کہ انسان کے اندر گناہوں کی پہچان ہی نہ رہے. یعنی ایک تو جہالت ہے ہی، لیکن ایک ہے گناہوں کی وجہ سے جو دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کی وجہ سے پھر وہ دل ایسا میلا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس لیے دل کا نور انسان سے چلا جاتا ہے، انسان بے بصیرت ہو جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان نہ واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، یعنی زمین پر جو آندھی طوفان سیلاب آفات آتی ہیں اپنی ذات میں یا مختلف دنیا کے حصوں میں، تو انسان اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، عبرت نہیں لیتا، اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے بس یہ تو نیچر ہے اور نیچر کے لا کے تحت یہ چینجز آئے ہیں، اور یہ تو موسم بدل رہا ہے اور ساری دنیا میں گلوبل وارمنگ ہے اور ویدر چینج ہو رہے ہیں اور ہر چیز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ اس کا پارٹ ہے. اس لیے وہ اس سے سبق بھی نہیں لیتا، خواہ کتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوں، نہ توبہ کرتا ہے اور نہ سبق لیتا ہے. اس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اس کو قرآن کی کوئی آیت بتائی جاتی تو اس سے سبق نہیں لیتا، بلکہ ہدایت کے ذرائع اس پر بند ہو جاتے ہیں. کوئی اسے قرآن سنائے، کوئی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائے، کوئی حدیث اسے سنائی جائے تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس باتیں ہیں، یا اگر نہ بھی کچھ کہے تو وہ اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا، یعنی زبان نہ بھی بولے تو دل نہیں اس کا مانتا، کیونکہ اس کے دل میں دنیاوی علوم اور دنیاوی حقائق جو انسانوں کے خود ساختہ ہیں، جن کو حقائق کہنا بھی نہیں چاہیے، یا جو تجربات ہیں ان کی بنا پر انسانوں نے جو شیطان کے زیر اثر مختلف باتوں کی جو لاجک تلاش کر رکھی، جو ریزننگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر قرآن کی بات ان کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات سچی بات نہیں لگتی ان کو. یعنی ایسے بگڑے ہوئے انسان کو جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، اگر آپ کو قرآن کی آیت بتائیں بھی تو وہ اس کو کس انداز میں لیتا ہے، اسے قبول ہی نہیں کرتا، اس کی طرف کان ہی نہیں دھرتا، توجہ ہی نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کی عقل میں بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی نگاہ بے بصیرت، دل بے بصیرت، دل میں سختی، دل کا اندھا پن، آنکھوں کا اندھا پن، اور پھر عقل کی خرابی، عقل کا فساد. یعنی وہ چیزیں جو بہت ہی سمپل ہوتی ہے سمجھنی ہے، جن کو انسان بہت آرام سے سمجھ جاتا ہے، اور ایک عام انسان چھوٹی موٹی فہم رکھنے والا بھی، وہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اتنے ہی اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ علم تو ایسی چیز نہیں. تو انسان کی عقل میں بگاڑ آ جاتا ہے، بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے، پڑھ لکھ کر بے وقوف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آتی. اس کا ان دو چیزوں کے اوپر ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سو واٹ، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی پرانے دین پر تھے، 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر اللہ کے بڑے پیارے ہوتے تو ان کے پاس تو دنیا کا بہت سا مال ہوتا، بہت کچھ ہوتا، اور اگر نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت عقل مند سمجھدار انسان نہیں تھے، نعوذ باللہ. یعنی طرح طرح کے اس کو وسوسے آتے ہیں اور وہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ ہر گناہ اس کے پچھلے گناہ پر اور پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ گناہوں میں دھستا چلا جا رہا ہے، ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور یہ سب اس کی آفت ہے، اس کا وبال ہے کہ اس کو حق کی بات اور ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسے بہت سے انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ مل کر ایسے منصوبے بناتے ہیں جس سے زمین میں لوگوں کے اندر فساد اور بگاڑ آتا ہے. گھریلو سطح پر بھی وہ ایسے کام کرتے کہ خاندانوں کے اندر بگاڑ، خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور فتنہ فساد، رشتوں کے اندر، حتیٰ کہ بعضوں کا دین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اپنی غلطی جب انسان کو نظر نہیں آتی اور اس کا ایک بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، دوسرے کو بلیم کرتا ہے، تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ حقیقت سمجھ نہیں آتی کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، دینی ادارے میں چلے جائیں، عام طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ اندر کی ایک پالیٹکس ہوگی، ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر ہوگی. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر انسان کا مقصد ایک ہے، اگر اس کا ویژن ایک ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے لیے مخلص ہے، سچا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی ذات کو آگے لائے. وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا لیکن دین کو نقصان نہیں ہونے دے گا، دین کو تماشا نہیں بننے دے گا، دین کو کھیل نہیں بننے دے گا. لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مسجدیں بند تک ہو جاتی ہیں، وہاں پر نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام تک ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایگو آگے آ جاتی، غلطی کا اعتراف نہیں رہتا، جس کے نتیجے میں یہ طرح طرح کا فساد ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، گناہ کے اثرات اس کی زبان تک آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کوئی کینسر ہوتا ہے نا، تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، شروع میں اس کو نکال نہ دیا جائے، تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پھیلتے پھیلتے پہلے ایک آرگن کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، پھر دوسرے کو لیتا ہے، پھر تیسرے کو لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہ جو ہیں وہ بھی انسان کے اندر اسی قسم کے امراض پیدا کرتے ہیں، خود سری، انا پرستی، ایگو کا موٹا ہونا، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ انسان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت دور کر دیتی، جس کے نتیجے میں انسان حق سے دور چلا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے. اور جب اللہ کا ذکر بھولتا ہے، کیونکہ آپ پیچھے دیکھا نا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محسن بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان سے جب گناہ ہوتا ہے، ان سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے، جو غلط کام ہوتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن یہ بدقسمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتے، احسان کی روش اختیار نہیں کرتے، وہ اللہ کو پھر یاد بھی نہیں کرتے، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے. اسی طرح بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت گمبھیر ہو جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ تعلقات بگڑ جاتے ہیں اور وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. ہر چیز میں یا تو زیادتی کرنے پر راضی ہوں گے، کیونکہ یہاں بتایا گیا نا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یا تو وہ زیادتی کریں گے، زیادتی کر کے وہ خوش رہیں گے، اوپر کا ہاتھ رکھیں گے، یا پھر دوسری طرف اگر زیادتی نہیں کی تو پھر کیا کریں گے، عدل کا معاملہ کریں گے کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم کریں گے، احسان کا معاملہ نہیں کریں گے. لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محسن بندے ہوتے ہیں، وہ غلطیوں اور خطاؤں پر احسان کی راہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کی غلطی ہونے کے باوجود اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہوتی، جن کے اندر نرمی ہوتی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بہترین طریقے سے بڑھتے ہیں اور اپنی ہر غلطی پر اللہ کو یاد کر کے فوراً اس کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے لباس پر اگر کوئی دھبا پڑ جائے تو وہ فوراً اس کو دھونے کی فکر کرتا ہے، فوراً صاف کر دیتا ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی داغ دھبا لگے تو کہتے کوئی فرق نہیں، ایک ہی داغ ہے نا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ کپڑا اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ بعضوں کو تو اس کپڑے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نگاہ ہی فرق ہو گئی، ان کو نظر ہی نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان اللہ کی طرف نہیں بڑھتا، قدم نہیں اٹھاتا، مسجد کی طرف جانے کو اس کا دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، بس مارے بندے پڑھتا ہے، اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کے لیے نماز کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے. نیکی کا کوئی کام ہو، بھلائی کا کوئی کام ہو، خیر کا کوئی کام ہو، وہ اس کام کی طرف آگے نہیں بڑھتا. حالانکہ ہم سب کو کیا حکم دیا قرآن مجید میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. لیکن وہ شخص اللہ کی طرف نہیں دوڑتا کیونکہ نیکی کے کاموں کا اس کو شوق ہی نہیں، اس کا اس میں دل ہی نہیں لگتا، لہذا وہ نیکی کے کاموں میں سستی شروع کر دیتا ہے، ریلکٹنٹ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگتا ہے.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نعمت چھنتی ہے، نیکی کی توفیق چھنتی ہے، تو پھر اس کی باقی نعمتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں، پھر اس پر آہستہ آہستہ آزمائشیں اترنے لگتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہلاتے ہیں، جگاتے ہیں، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک اور مصیبت بھیجتے ہیں، اب توبہ کرو، اب توبہ کرو. اس کو پھر ہوش نہیں آتا، پھر ایک اور مشکل آتی. یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہیں. کیوں؟ تاکہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کرے گا تو اس کا ہر گناہ جو ہے وہ نیکی میں بدل جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیف نہ بھیجے اور انسان کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل قبر میں قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور پھر انسان کہیں بھی بھاگ نہ سکے گا. پھر اسی طرح جب انسان توبہ نہیں کرتا اور کوئی بھی آزمائش اس کو سیدھے رستے پہ نہیں لاتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے پھر سے ایک اور آزمائش ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ دنیا میں گناہوں کے باوجود خوشحالی دے دیتے ہیں. گناہوں کے باوجود خوشحالی. اور یہ دراصل پکڑ ہوتی کہ ایک شخص اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور دنیا اس پر فراخ ہو رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے بندوں کو دنیا میں امتحان میں ڈالنے کا، ایک آزمائش میں ڈالنے کا. تو وہ شخص جو تکلیف میں نہیں سیکھا، نہیں سلجھا، نہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا، وہ خوشحالی میں تو اور زیادہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ سوچ کر کہ اللہ تو مجھ سے بہت راضی ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس طرح پھر وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. شیطان اس کے لیے بری بری چیزیں، برے کام، غلط کام، حرام کام خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. برائیاں اس کو بہت اٹریکٹیو نظر آنے لگتی، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بہت مزین کر دیے. بڑے انوسنٹ بن جاتے ہیں اور غلط کاموں کو اچھا ہی کہنے لگتے ہیں اور اس کی توجیحات کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرنے لگتے ہیں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میں اس کی یہ نعمتیں دراصل اس کو اللہ کی نظر میں گرا رہی ہیں. دنیا میں وہ ترقی کی منزلیں بھی طے کر سکتا ہے ان گناہوں کے باوجود، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر سے مسلسل گرتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ اسفل سافلین میں جا پڑتا ہے. کیونکہ اس کو کسی بھی چیز سے سبق نہیں ملا، اس نے کسی بھی چیز پر توبہ استغفار نہیں کی، وہ کسی بھی چیز سے اللہ کی طرف نہیں آیا، اور یہیں سے اس کے عقل کا نقصان اور عقل کا بگاڑ مزید بڑھ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کے دل سے بھی اس کی قدر نکل جاتی. یعنی بظاہر وہ بڑا خوشحال ہے، وہ خوش نظر آتا ہے، لیکن ماں باپ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں کر رہا. اسی طرح لوگ بھی اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی عقل ماری جاتی ہے. اور اس طرح اللہ کی نگاہ میں بھی گرا، بندوں کی نگاہ میں بھی گرا، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خود اپنی نگاہ میں بھی گرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے. اور اس طرح آہستہ آہستہ بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے بالکل کمزور ہو جاتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہی ہو جاتا ہے. اب وہ بالکل دین سے بہت دور ہو جاتا ہے، خیر اور بھلائی سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے. جن کے حقوق اس نے دینے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنا بھی حق بھول جاتا ہے کہ اس کے نفس کے اس پر کیا حق ہے. پھر وہ سارا دن دوڑتا رہتا ہے مال کمانے یا دنیا کی جاہ و منزلت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ خود ان سب چیزوں میں سے دنیا کا بھی کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات وہ دنیا میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہ کس طرح کہ جتنا وہ کماتا ہے اس میں سے کچھ بھی کھا نہیں سکتا، طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. جتنا وہ کماتا ہے اس کے حساب سے وہ کپڑا نہیں پہن سکتا کیونکہ جسم اس کا بوجھ ہی نہیں اٹھاتا. اسی طرح بہت سی نعمتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے. بظاہر دیکھنے میں اس کا ایک نام ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑا ہی محروم شخص ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ چونکہ انسان کو جانا اپنے رب کی طرف ہے تو انسان پھر خالی ہاتھ، بے یار و مددگار،
اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. ایک دن موت کا فرشتہ آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے عزیز بہنوں، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں. اگر اللہ کے حق میں کمی کی ہے تو بھی توبہ کر لیں. اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں. کسی سے معافی مانگنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ عاجزی سے، تواضع سے انسان کی بڑائی ختم نہیں ہوتی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کوئی بھی غلطی ہو اور غلطی کا احساس ہمارے دل میں فوراً ہو جاتا ہے، اس پر توبہ کرتے وقت دیر نہ کرے. اور جو کوئی برا کام کرے او یظلم نفسہ، یا اپنے جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے سے دور نہیں ہے. کتنی بھی بڑی غلطی جو اس پوری زمین کو بھر دے، پھر بھی اللہ کی طرف جانے سے شرمانا نہیں چاہیے. اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اس پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہیے. اگر کوئی ایسا کر لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اس کی ذات پر ہی پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص غلط کام کرے تو اس کی غلطی کا ذمہ کوئی اور اٹھا لے. دنیا میں لوگ غلطی کر کے کہتے ہیں میں نے نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی غلطی کرے، جو کوئی خطا کمائے یا گناہ کرے، پھر اس کو کسی بری کے ذمے لگا دے، یعنی کسی بے گناہ پہ تھوپ دے، تو اس نے اپنے اوپر بہتان اور بہت بڑے گناہ کا ذمہ لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس سے غلطی کیوں ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اس چیز کے لیے تیار رہے کہ وہ اس غلطی کا وبال اٹھائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر پیار سے بلاتا ہے کہ تم میری طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کے لیے ہے یہ حکم. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لی. حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں. ہر لمحہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، کبھی انسانوں کے حق میں، کبھی اللہ کے حق میں، کبھی حقوق العباد میں کمی کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے. لیکن جب ایک غلطی بار بار دہراتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں لگتا ہے ہم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، ہم نہیں سیدھے ہو سکتے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. اس طرح شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ہمیں امید دلاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے صاف کر دے گا. آپ دیکھیے کہ گھر میں کتنا بھی میس ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صاف کبھی نہیں ہوگا. آپ کے گھر کبھی مہمان آئے ہو، بہت رش ہو، کوئی پارٹی ہو، کچھ ہو، تو یہ لگتا ہے ہر چیز نیچے آ پڑی. تو اب آپ یہ کہہ کے گھر چھوڑ کے چلے جائیں کہ یہ گھر تو ہو گیا گندا اور اس نے کبھی ہونا نہیں صاف، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس میں نہ رہوں، یا یہ اب چھوڑو، اب کیا صفائی کرنی، اب ہو گیا گندا. نہیں، ہم فوراً کیا کرتے ہیں، ہم دوبارہ صفائی شروع کر دیتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ صاف کر لیتے ہیں، خوب صفائی کرتے ہیں، پرانے داغ دبے بھی صاف کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم گرینڈ صفائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم انسانوں سے اگر غلطیاں ہو جائے، بہت کچھ میس اپ کر دیا ہو ہم نے،
ہر چیز خراب ہو رہی ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے اب تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی. شیطان انسان کو کہتا ہے کہ اب تمہاری معافی نہیں ہونی اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اور تمہارے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کن کہنا پڑتا ہے. کن ہو جا اور وہ ہو جاتی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ استغفار، توبہ، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دو، یعنی اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ. آئندہ کے لیے معافی مانگ لو، تلافی کر لو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے. یعنی جب تک صحت زندگی ہے اور بڑی مصیبت سے بچے ہوئے ہو توبہ کر لو، کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ طوفان، آندھی، زلزلہ، کوئی ایسی چیز آ گئی اور اس میں دب مرے اور توبہ کے بغیر مر گیا، اچانک موت آ گئی، تو پھر معافی نہیں ہوگی. معافی کا وقت اب ہوش حواس کا وقت ہے. اور کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو، تمہیں سمجھ بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اچانک موت، اچانک کسی حادثے اور اچانک کسی پریشانی سے پہلے ہم توبہ کر لیں. توبہ میں دیر نہ لگائیں. بعض لوگ اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو حج پہ جائیں گے یا کوئی اور اچھا کام کریں گے تو پھر ہم پچھلی زندگی کو نا توبہ کر لیں گے. ابھی ہماری بڑی مجبوریاں، ابھی ہم توبہ نہیں کر سکتے. نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اس سے زیادہ خرابی ہو جائے. دیکھیے جیسے گاڑی چلاتے نا، تو اگر اس کا ایک پرزا کو ڈھیلا پڑ گیا نا اور آپ نے ٹھیک نہیں کرایا تو کیا ہوگا؟ چلتے چلتے اور زیادہ خراب ہو جائے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہیں جا کے بند ہو جائے. مثلا پیٹرول ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں ابھی ہے کافی پیٹرول ہے، میں چلا لیتی ہوں. اچھا آپ چلاتے جاتے پھر جب ریڈ ایریا میں آ جاتی ہے سوئی تو آپ سوچتے اچھا آپ ڈلوا لینا چاہیے. اچھا ابھی بھی تھوڑا سا ہے، کام چل ہی جائے گا، میں تھوڑا سا اور چلا لیتی. اور پھر چلتے اچانک گاڑی بند ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے ان ٹائم اس میں پیٹرول نہیں ڈالا صرف سستی کی وجہ سے، یا یہ کہ اچھا کیا پتا شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اسی میں گھر پہنچ جاؤں، تو وہ کوئی بھی نہ ہوا اور گاڑی بند ہی ہوگی کیونکہ ہونا ہی تھا اس نے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ کتنی زیادہ مشکل پڑتی، کتنی مصیبت پڑتی، کتنا کام بڑھتا ہے، سخت پریشانی آتی. اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لو، بہت سارے چانس، بار بار الرٹس آتی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، لیکن بندہ کے سننے کا نام ہی نہیں لیتا، توجہ ہی نہیں کرتا. اچھا کر لوں گا. اچانک زندگی کی گاڑی بند ہو جاتی، اچانک روح کی ڈوری ٹوٹ جاتی اور انسان اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں جتنا مرضی تڑپے، چلائے، چیخے، جو مرضی کرے کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ میں توبہ کر کے آؤں، تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے. تو اس لیے عزیز بہنوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر دن کے گناہ ہر روز ہی صاف کرا لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبح شام ہمیں پکارتا ہے، اے رات کے گناہ کرنے والے تم دن کو پلٹاؤ، اور دن کے گناہ کرنے والے رات کو پلٹاؤ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی دوڑ میں اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، ہمیں غلطیاں پہ نظر بھی نہیں آتی، وہ بے حسی کا عالم ہو جاتا ہے اور دل بند ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا بھی چاہیے، زبان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو بھی معاف کرانا چاہیے، اور تلافی کرنی چاہیے. مثلاً اللہ کا حق نہیں دیا، نمازیں نہیں پڑھی تو کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے صدقہ خیرات کریں، کثرت سے روزے رکھیں، پچھلے روزے چھوڑے ہو تو قضا کریں، زکوٰۃ نہیں دی ہوئی تو آہستہ آہستہ کر کے وہ نکالیں. پھر اسی طرح اگر کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ہلکا کر دیتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان جب بندوں کو معاف کر دیتا ہے
تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے, ایک دوسرے کی غلطی کو بلا دینا چاہیے, کیونکہ اسی میں انسان کی سعادت ہے, اسی میں انسان کی بھلائی ہے, اسی میں انسان کو فائدہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو انسان کو نیک کاموں کی توفیق ہونے لگتی ہے, پھر انسان نیکی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کے رستوں پر دوڑنے والے بنے اور گناہ کے رستوں کو چھوڑنے والے بنے. لیکن یہ توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جب انسان گناہوں سے ڈرتا ہے, جب اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ میرے رزق میں نقصان دیں گے, جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ گناہ میری عمر گھٹا دیں گے, یہ گناہ مجھے دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے, تو پھر انسان ان کو خطرناک چیز سمجھ کر ان سے بچتا ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بعض اوقات مل کر بہت بڑے بن جاتے ہیں. کیونکہ پہاڑ کس سے بنتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنتے ہیں. صحرا کس سے بنتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنتے ہیں. اگر آپ صحرائی مٹی یا صحرائی ریت کو اٹھا کے دیکھیں, ایک تو نا ہماری جو شہری ریت ہوتی ہے یا عام طور پہ جو استعمال ہوتی ہے, اور ایک آپ صحرا کی ریت اٹھا کے دیکھیں, اتنی باریک فائن ہوتی ہے, لیکن دور سے یوں لگتا ہے کہ میدان ہی میدان ہے. یعنی اگر آپ اتنا سے بھی ٹچ کریں تو ہزاروں ذرے آپ کے ایک ٹپ آف دا فنگر آ جائیں. تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ بھی ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن معافی مانگے. ورنہ یہ سوچ کے کہ یہ تو ایک ذرہ ہے چھوٹا سا, ایسے ہی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن انہی ذرات سے مل کے تو اتنا بڑا صحرا بنا ہوا ہے. ہر ذرہ اپنی جگہ ویلیوبل ہے. پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھے کہ میں اگر معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف فرما دے گا. اور پھر خاص طور پر حلال رزق کا اہتمام کرے, کیونکہ حرام رزق سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. مگر بہت سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز میں پیسے زیادہ آتے ہیں, کون سا بزنس, کون سا کاروبار, کون سی جاب زیادہ پیسے والی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ حلال بھی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به, وہ جو سچ لایا اور اس نے سچ کی تصدیق بھی کی. یہ سچ کیا ہے, یہ حق کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت ہے. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو سچا مانے اور ان پر عمل کرنے والے بنے, اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کریں کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور یہ سوچ کر آگے بڑھیں اور مایوسی چھوڑ دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. ٹو مچ ٹاک, بہت ساری باتیں کرنا, لغو باتیں کرنا, ہر وقت بولتے چلے جانا, کوئی کام ہو یا نہ ہو, کوئی بات ہو یا نہ ہو, بس بے چینی رہنا کہ کچھ نہ کچھ بولیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو بولنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے. اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ بچوں کی معلم ہے. بچہ کتنی دفعہ بلواتا ہے, ایک ہی بات بار بار کرواتا ہے, لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی بچے ہماری کوئی بات سننا نہیں چاہتے. تو بجائے اس کے کہ ہم وہ اپنی پرانی روٹین میں ان کو بڑی بڑی نصیحتیں کریں, لمبے لمبے لیکچر دیں اور ان کے چاروں طرف رہ کے ان کو خوب سناتے رہیں, تو وہ پھر بیزار ہو جاتے ہیں. اس کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں. قرآن مجید کی مختلف صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں. جیسے سورۃ یاسین یاد کر لیں, سورۃ الملک یاد کر لیں. رات کو سوتے وقت پڑھنی ہوتی ہے تو اگر آپ کو یاد ہوگی تو کتنی آسانی ہو جائے گی. سورۃ کہف جمعے کو پڑھتے ہیں, وہ اس کو یاد کر سکے تو وہ یاد کر لیں. آخری پارے کی صورتیں یاد کر لیں تاکہ نماز میں پڑھ سکیں. تو اس طرح آپ کو ایک تو بڑی عمر میں ایک نیکی کے کام کا موقع مل جائے گا, اور دوسرے یہ کہ بہت سے لوگ جو آپ سے تنگ رہتے ہیں, گھروں میں فتنے فساد ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بزرگوں کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں, اس کا حل یہی ہے کہ وہ لوگوں سے الگ کر کے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر آپ حفظ نہیں بھی کر سکتے یا آپ سمجھتے آپ کا حافظہ اچھا نہیں, تو دن میں 2-4 سپارے ضرور پڑھ لیں, کیونکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کے دل کو ایک عجیب طرح کی لذت حاصل ہوگی, ایک عجیب روحانی خوشی نصیب ہوگی, اور آپ اللہ کی طرف اور راغب ہو جائیں گے. اور ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. نیکی کریں گے تو برائی مٹے گی نا. اب ہمارے پاس نیکی ہے ہی نہیں اور برائیاں بھی کی ہوئی ہیں, تو خالی زبان سے توبہ توبہ تو کافی نہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو برا کر چکے اس کے بدلے میں اچھا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر ایک بات ہے کہ انسان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب اس کی دنیا کی امیدیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں. میں یہ بھی کر لوں، میں ایسا گھر بنا لوں، میں ایسے کپڑے پہنوں، میں ایسے علاقے میں رہوں. یہ ساری چیزیں انسان کو غمگین کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ اتنا دیتا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پاتے، اور کچھ لوگوں کو ضرورت کا بھی نہیں ملتا. اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو محروم کر دے گا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو دنیا میں بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب ان کو اچھے کاموں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا. لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی نعمت آ جاتی ہے تو پھر وہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو اگر زیادہ ملا تو بگڑ جائے گا، تو اس بندے کو تھوڑا دیتا ہے، اور اس تھوڑا دینے کا اجر کمپنسیشن آخرت میں ضرور دے گا. وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر اسی طرح گناہوں کی معافی کا ایک اور نسخہ بتایا گیا قرآن مجید میں، اور وہ ہے قول سدید، درست بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی ایک تو ہے زبان کی حفاظت، دوسرے بات انسان کرے تو لگی لپٹی ادھر کی ادھر سنائے نہیں، بس سیدھی بات بتائے دوسرے کو اور اچھی بات کرے. قولوا للناس حسنا، بہترین بات کرے جو دوسرے کے فائدے کی بات ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اسے بہترین اجر اور بہترین جزا عطا فرمائے گا. تو یہاں پر خاص طور پر قول سدید کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں اور جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت کی قدر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. اور زمانہ کیا؟ وقت. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں. یعنی ہر گزرتا لمحہ انسان کو نقصان سے دوچار کر رہا ہے. آپ جو دنیا میں وہ اوپر ترقی کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی زندگی گھٹ رہی، آپ نقصان میں ہیں. ہر انسان کا ہر وقت نقصان ہو رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس وقت کو جو کیش کر رہے ہیں ان کا نقصان نہیں ہو رہا. وہ کون ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اچھے اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کیونکہ جب آپ حق کی تلقین کریں گے، چاہے وہ کڑوائی کیوں نہ ہو، تو وہ دوسرے شخص کے فائدے میں ہوگی بات. یہ دوسرے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں، کوئی خیر خواہی نہیں کہ انسان اس کو اس کی غلطی نہ بتائے، یا اس کو غلط بات سے نہ روکے، یا اس کو اچھی بات کی طرف نہ لے جائے. تو دوسروں کو صحیح بات بتانا یہ نقصان سے بچنے کا طریقہ ہے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی. کیونکہ سب سے زیادہ انسان اپنا ایمان کھوتا ہے جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ سے نا امید ہونے لگتا ہے، وہ بندوں کے ساتھ بدگمان ہونے لگتا ہے. کسی کو کہتا ہے اس نے مجھ پہ جادو کر دیا، حالانکہ وہ بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے. جھوٹا الزام ہوتا ہے کسی پہ. کسی کو کہتے ہیں اس نے مجھے نظر لگا دیا، حالانکہ بالکل جھوٹا الزام ہوتا ہے، اس نے نہیں لگائی ہوتی، ہمارے پاس کیا خبر. کبھی زبان سے کچھ نکالتا ہے، کبھی کچھ. بعض اوقات انسان باولا ہو جاتا ہے پریشانی میں. تو اس لیے ایسی پریشانیوں سے اور ایسے مسائل سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کی جو دنیا میں رہ کر سب سے بڑی دولت ہے وہ اس کا وقت ہے. اور پھر اگر وہ اپنے اس وقت میں جب وہ صحیح کام نہیں کرتا اور ایک دوسرے کو پریشانی آنے پر تسلی نہیں دیتا، اس کی مدد نہیں کرتا، تو جب اس میں پریشانی آتی تو اس کو بھی کوئی مدد نہیں کرتا. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راغب رہے اور جو کام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں ان کو کرتا رہے اور اپنے وقت کی قدر کرے. پھر اس کو ہمیشہ یہ خوف بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اعمال قبول نہ ہو. اچھے اچھے کام کر کے ان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے.
کبھی ہم دکھاوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، کبھی ہم احسان جتاتے ہیں، کبھی ہم اس کو کر کے ہم کہتے ہیں ایسے ہی کیا، فضول کیا، نعوذ باللہ. اب اگر اچھا سا کام آپ نے کیا، کسی کی مدد کی اور اس کو فضول کہہ دیا تو اس کا اجر کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ اجر تو اس کام پہ ملتا ہے جس کو اللہ کی خاطر کیا جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھے. پھر یہ ہے کہ انسان دو قسم کی مشقت اور دو قسم کی کوشش کرتا رہے، ایک نیک کاموں میں دوڑنے کی اور دوسرے غلطیاں ہونے پر توبہ کرنے کی. یعنی ایک طرف سے پلٹ آئے اور ایک طرف سے آگے بڑھتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے، کیونکہ قرآن ہی رہنمائی کرتا ہے، ہر لمحے اس کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. زندگی کا کوئی دن نہ گزرے کہ جس میں آپ کا قرآن مجید سے تعلق نہ ہو. اگر آپ کو عربی ترجمہ سمجھ آتا ہے اور ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے، نہیں تو آپ یا سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں یا سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، لیکن قرآن مجید سے آپ کبھی بھی منہ نہ موڑیں، کیونکہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، سورس آف انرجی ہے. آپ کتنے بھی ڈاؤن ہو، کتنا بھی ایمان کمزور ہو، کتنے بھی غلطی ہو جائے، لیکن جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کی طرف اور راغب ہو جاتے ہیں، اللہ سے اور محبت کرنے لگتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلسل اور پختہ تعلق رکھیں. تو انشاءاللہ اگر ہماری زندگی میں یہ اعمال ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اگر انسان اس پر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں. تو استغفار کے ساتھ گناہوں سے معافی کے علاوہ، گناہوں کے بعد توبہ کرنے اور صبر کرنے کے علاوہ انسان جو کچھ ملا اس کا احساس ضرور کرے. سوچئے، غور کیجئے کتنی نعمتیں ملی ہوئی. اس وقت آپ بھی یہاں بیٹھے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ نے آپ کو جو مال اولاد کی شکل میں چیزیں دی وہ بھی ایک نعمت ہے. تو جو انسان نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی اطاعت میں اضافہ نصیب کرتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے. کیونکہ دل ہمبل ہوتا ہے نا، نرم ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی پلایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے پڑھنے اور بولنے کی صلاحیت دی، تو یہ شکر جو ہے اور زیادہ پھر نعمتیں بھی دیتا ہے اور نیکی کے کاموں کی توفیق بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جس شخص کو اللہ کی اطاعت کی توفیق ہونے پر شکر کی توفیق ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہم آ جائے، ہم نے سنا، ہم نے سیکھا، ہے میں تو کہیں اور جانے والی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شکر ہے میں آ گئی، مجھے تو اپنے سوال کا جواب مل گیا، وغیرہ وغیرہ. تو جو شخص آنے پر شکر ادا کرتا ہے ایسی محفلوں میں اور علم حاصل ہونے پر اور اللہ کی اطاعت کی توفیق پر، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اور قریب کر لیتے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نعمت کے شکر پر اطاعت کی توفیق ملتی، اطاعت کی توفیق ملنے پر، شکر کرنے پر انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قرب پر شکر ادا کرتا ہے، مثلاً آپ اپنے دل میں اللہ کی محبت کی ٹھنڈک پاتے ہیں، ایک لذت پاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتی ہے محبت، تو اس پر بھی شکر ادا کیا کرے کہ یا رب تیرا شکر، تو نے مجھے اپنی محبت دے دی، تیرا شکر، تیری رحمت. میں تو بندوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور بندے مجھے مایوس کر رہے تھے. کیونکہ ہم دنیا میں اکنالجمنٹ چاہتے ہیں نا، لیکن لوگوں کے پاس تو وہ اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں دے سکے، وہ ہماری فلفلمنٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو شخص اللہ کا قرب ملنے پر، اللہ کی محبت ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غنا میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اسے اور زیادہ لوگوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے. اس کو پھر لوگوں کی باتیں نہیں پریشان کرتی کہ یہ کیا دے رہا ہے، یہ کیا تعریف کر رہا ہے، یہ کیا اچھے القاب دے رہا ہے، اور یہ کیوں بد تعریف ہی کر رہا ہے، اور کیوں برے برے باتیں مجھے کہہ رہا ہے. وہ ان باتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور جب انسان اس پر شکر ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا دل ایسا بنایا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں رہی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں رہی، مجھے حق مل گیا، مجھے قرآن مل گیا، مجھے دین مل گیا، مجھے تو مل گیا، مجھے اور کیا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کی معرفت اور حکمت میں اضافہ کر دیتا ہے، اپنی پہچان میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے بندہ مخلوق سے اٹھ کے خالق کی معرفت کے قابل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یعنی جو جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی شوق ہوگا کہ اللہ میں تجھے دیکھوں. اور جو شخص
اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار پر شکر ادا کرے گا تو پھر اس کی لذتوں اور اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور یہ اینڈ لیس ہیپینس ہے کہ جس سے اوپر کوئی ہیپینس ہے ہی نہیں. تو جب تک اس منزل تک نہ پہنچے اس وقت تک ہم ایک طرف گناہوں سے بچتے رہیں، مسلسل توبہ استغفار کریں، دوسری طرف اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے رہیں اور اطاعت پر سرگرداں رہیں اور اللہ سے قریبی تعلق پیدا کر لیں. یاد رکھیے جب کسی بڑے انسان سے دنیا میں دوستی ہوتی ہے تو بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، ہے ہمارا کوئی بڑا، وہ چھڑا لے گا ہمیں مشکل میں. لیکن جس کی اللہ رب العزت سے دوستی ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. سب سے بڑا بے فکر وہ ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس پر اپنی بات کا اختتام کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے اور گناہوں سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے. آج کا اصل میں موضوع تھا گناہوں کے اثرات اور استغفار. جی جذبہ اثر کی بات کی اپنے وقت کی قدر پہ نا، تو آج کل ہر کسی کو یہ گلا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے. تو میرے اپنے لائف ایکسپیرینس سے میں یہ سیکھا ہے کہ ہم لوگ وقت جو ضائع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے صبح کا وقت ہم لوگ بہت ضائع کرتے ہیں. دیر سے اٹھنا، اگر یونیورسٹی اسکول جانا تو این سی ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے، بھاگ کے تیار ہوتے ہیں کچھ کرتے ہیں. تو وہ جیسے حدیث ہے نا، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو بہت رزق ہے، ہم لیٹ بھی اٹھتے ہیں تو لیکن وہ پھر بہت سے رزق لوز کر دیتے ہیں. بالکل علم نہیں. ہاں جی، کیونکہ رزق صرف مال تھوڑی ہے. مال تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن ہدایت بھی ایک رزق ہے. ہدایت اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اگر ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ہمارے رزق میں کمی نہیں ہوئی صبح سوتے رہنے سے، تو آپ کے پاس کہاں وقت ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت اپنے دین کی خدمت کے لیے یا دین سیکھنے کے لیے نکال سکے. اس وقت آپ کہتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں. یہ درست بات کہی آپ نے. جو کام ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا ہے اور ہم نے اچھی طرح توبہ بار بار کی ہے اللہ کے گھر جا کے، تو پھر ہمیں دوبارہ ان کی توبہ کرنے ضروری ہے آگے زندگی میں. ان کی ہو گئی تو ہم کون سے اس کے بعد رک جاتے ہیں. بڑے بھی تو چھوٹے کرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں. تو جو چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض ایسے گناہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں گناہ لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، تو وہ بھی تو گناہ ہی ہوتے ہیں نا. تو اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کو میں جانتا ہوں اور ان کو بھی جن کو میں نہیں جانتا. میرا گناہوں کی معافی کس طرح مانگنی چاہیے؟ پہلی چیز یہ کہ انسان ان گناہوں کا اعتراف کرے کہ یہ گناہ ہے، پھر ان پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر ان کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، یعنی چھوڑ دے ان گناہوں کو. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کے دعائیں کرے. پھر یہ کہ اچھے کام کرے تاکہ ان کے اثرات مٹ جائیں. اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ چیز جو اس سے چھینی ہے یا چرائی ہے یا کوئی ایسا کام کیا تو اس کو واپس لوٹائی جائے. جو زندگی میں گناہ کیے ہیں ان کی معافی مانگ کے بھی دل کو پھر بھی بڑی شرمندگی یا بہت ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو صرف ڈر لگتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ ڈر انسان کو اور زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف لے جائے گا اور انسان ساری زندگی معافی مانگتا رہے. کیونکہ جس دن یہ خیال آ جائے کہ میرے تو سب معاف ہے اور میں تو اب نیک ہو چکا ہوں اور میرے تو جنت لکھ دی گئی ہے، تو انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ڈر مایوس نہ کرے کہ معافی تو ہونی نہیں، چلو 4 اور گناہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کوئی لوگ ہیں وہ گناہوں سے توبہ تو کر لیتے ہیں مگر ان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی صحبت میں رہیں گے تو دوبارہ گناہ کرتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی، انسان کو 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اپنی ایمان کی نرشمنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، غریبوں مسکینوں کے کام آئے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نیکی کے کام کرے. اس سے اس کا اپنا ایمان بڑھتا ہے. صالحین کی صحبت اختیار کرے. دوسری طرف وہ ان لوگوں کو جو نیکی کی طرف نہیں ہے ان کی مدد کرے، ان کو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. تو اس سے کیا ہے کہ چونکہ وہ خود اسٹرانگ ہے، تو جب وہ ان کے پاس جائے گا کرنے کے لیے تو ان کے اثرات نہیں قبول کرے گا، تو
تو اسے کوئی نقصان نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر دن میں کتنے بیماروں کو دیکھتا ہے, لیکن اکثر آپ نے دیکھا ڈاکٹر خود صحت مند ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود اسٹرانگ ہے, انہوں نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کر رہے ہیں, تو ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے, تو وہ ہر مریض کا جراثیم کیچ نہیں کرتے. وہ جو مریضوں کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں, ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, یا چلے اگر گلو پہن کے بھی کرتے ہیں, تب بھی ان کے کچھ نہ کچھ حصے تو ایکسپوز ہوتے ہیں نا, کہ جن پہ جا کے جراثیم بیٹھ سکتے ہیں. لیکن وہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی صحت اچھی ہوتی ہے. تو جس کی اپنی ایمانی حالت اچھی ہو چکی ہے اسی کو حکم ہے نا کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرے. غیبت کے بارے میں غیبت ہے کسی کی پیٹھ پیچھے جب وہ موجود نہ ہو تو اس کے بارے میں ایسے انداز سے بات کرنا کہ وہ دیکھے تو اس کو برا لگے. سٹائل کی خرابی, بات غلط ہو یا صحیح, اس کے نقص نکالنا, اس کے اوپر باتیں بنانا, کیونکہ اس سے مسلمانوں کی جو بردرہڈ ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں. ایک خاندان اگر یونائٹ ہوگا تو اللہ کی رحمتیں ہوگی. لیکن اگر اسباب کے اوپر غور کیا جائے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے فساد, یہ کسی نے میاں بیوی کے حقوق کے اوپر بھی بات کی ہوئی, ان کے اندر بگاڑ کی ہوئی, یہ شروع ہی غیبت سے ہوتا ہے. مثلا ایک کو دوسرے کی بات بری لگی, اس نے فوراً جا کے تیسرے کو بتائی, دیکھو اس نے مجھے یہ کہا. کسی کو کسی کا کوئی عمل برا لگا تو اس نے فوراً جا کے تیسرے کو بتایا, دیکھو وہ نا فلاں چیز میں دیکھ رہی تھی, یہ کر رہی تھی. اس کو نہیں بتا کہ اور ادھر ادھر. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ایک گروپ بن جائے گا, وہ سارے مل کے پھر خوب مزے لے لے کے اس کی برائیاں کریں گے, اور ان میں سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, اور نیک عمل سارے اپنے برباد کریں گے. تو یہ بہت بڑی بلا ہے, فساد کی جڑ ہے. کسی کا ذکر کرنا ہو تو اچھے الفاظ میں کریے, ورنہ نہ کریے, خاموشی بہتر ہے. جی السلام علیکم. مجھے بس یہ ہے, آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت زیادہ ٹی وی اور کمپیوٹر اس میں بہت ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہر وقت. اس کے لیے کیا طریقہ کیا اس کے لیے ٹی وی کو گھر سے باہر نکال کے امی خود اس کی جگہ بیٹھی. ٹی وی کے علاوہ موبائل فون آج کل اتنا ایڈوانس ہے کہ بچے جی موبائل فون ان سے لے لیں واپس, لیکن وہ 15-16 سال کی عمر کے بچے ہیں. وہ بچے تھوڑی ہیں, پھر تو بڑے ہو گئے. کیا کیا جائے کہ اس کے لیے کوئی پلیز, بہت زیادہ المیہ ہے آج کل کا ہمارے. دیکھیے اس کے برابر کی کوشش کی جائے, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم کہیں کہ مسجد والے ٹھیک کر دے, کوئی یوتھ گروپ ٹھیک کر دے, کوئی اور کر دے, تو اس طرح تو ہونے کا نہیں یہ کام. ہمیں خود ماں کو بیٹھ جانا پڑے گا ان کے سر پہ. میں نے تو یہی کیا, یہی حل ہے کہ میں نے اپنے سب کام, جیسے کہتے ہیں نا لٹرلی چھوڑ کے, میں نے کہا کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تم ہو. اگر تم اس سے محروم ہو تو میرا کام جو ہے وہ کسی کام کا نہیں. اور کچھ بھی ہو جائے, شادی ہو, کسی کی بیاہ ہو, کوئی پارٹی ہو, سفر ہو, کچھ ہو, ہم ہر جگہ بیٹھ جاتے تھے, سب ٹائم ہو گیا, ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اور میری بات نہیں, قرآن ہی دلوں کو ٹھیک کرتا ہے. اور جب قرآن آتا ہے تو پھر انسان کہتے ہیں یہ کتنی حقیر چیزیں, کیونکہ یہ جتنی فضول چیزیں ان سب نے دل کا ایک گیپ تھا نا, ویکیوم تھا, اس کو بھرا ہوا ہے, کباڑ خانہ بھرا ہوا. جب یہ نکلے گا اور اس کی جگہ قرآن آئے گا, صفائی ہوگی, تبھی ٹھیک ہوگا معاملہ. تو اس کے لیے خود بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی مولوی صاحب ہمیں نہیں ملیں گے پڑھانے کے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.